اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ سر جی وہ سینہ جس کا رب نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کے پہلے نمبر پہ سینہ چاک کر کے بائی پاس کیا تھا، میڈیکل سائنس اس سے پہلے بانج تھی، یہاں آ کر کے سینے کا کھلنا، چاک کرنا، کشادہ کرنا، اس قلب اطہر کو نکالنا، آپریٹ کرنا، اس کے اندر سے جو نکالنا تھا نکال دیا، جو ڈسکیں ڈالنی تھی ڈال دی، اس کے اندر جو رحمت، جو کرم، جو وسعت، جو آفاقیت اور جو رب کے دین اور اللہ کے جو ہے اس تعلق کے ساتھ، جیسے ہمارے نیٹ ورک جڑے ہوتے ہیں کھمبے کے ساتھ، اور کھمبا جو آگے ٹاور، پھر آگے سگنلز کے ساتھ، یہ وہی کے سگنل تھے۔ اور نزل بہ روح الامین علی قلبک، ادھر قلب ہے، ادھر میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے، موصول ما بین لبتہ الی سرتہ، شعر منقاد کالقضیب، یوں ایک لمبی لائن بناتے جو ہے وہ باریک بالوں کی دھاری سے ملا ہوا، لم یکن فی صدرہ وعلی بطنہ شعر غیرہ، میرے محبوب کے پورے پیٹ پہ اور سینے پہ اس کے علاوہ بال نہیں تھے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم بال بھی ویسے کریں، سچی بات ہے، اگر اجازت کا کوئی پہلو ملتا نا، ہم سائڈوں سے کرواتے شیو اور وہاں ویسی لائن بنواتے، جیسے ہمارے آج کل نوجوان لائنیں بنا کے اوپر سر کے دائیں بائیں، جی تو بچھو بن سکتا ہے، کچھو کما بن سکتا ہے جی، اور بڑے بڑے پنجے شنجے بن سکتے ہیں، تو ہمارے سینے بھی بنیانے اتار کے سینے چوڑے کر کے کوئی پوچھتا کی کرن رہے ہو، وال کدھر گئے جی، ایداں کیوں بنایا جی، لائن اور خط کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ خط میرے محبوب کا تھا، لیکن یہ اللہ نے طبعاً اور فطرتاً جس بندے کو جیسے اچھا سمجھا ہے بنایا ہے۔ لیکن ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر اسے ذکر کیا، ہند بن ابی حالہ کا ذکر ابھی آپ سن چکے ہیں، آپ کا پیٹ اور صدر سینہ برابر، ترمذی شمائل کے اندر، کأنہ المرایا فی شدتہا واستوائہا، میں نے محبوب کے سینے کو دیکھا یوں صاف اور شفاف تھا جیسے شیشہ، بلکہ شیشہ بھی مناسب نہیں، آئینہ، ایک تو سادہ شیشہ نا جس کے ہم آر پار دیکھ رہے ہیں، ایک آئینہ، ایسے لگتا تھا کہ اپنے بندے کو اپنا عکس اس میں نظر آنے لگ جاتا تھا۔ علی بیاض القمر لیلۃ البدر، 14ویں کی رات کو جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے، میرے محبوب کے سینے میں ایک ایسا وہ گلو تھا، رحب الصدر، آپ کشادہ سینے والے بھی تھے اوپر سے، اور اندروں بھی سینہ، الم نشرح لک صدرک، اگر یہ سینہ ہے تو اس میں سے کینہ نکالیے، میرے نبی کے سینے میں کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ کمر کا بیان کرتا ہوں اور باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ پتہ نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، میں تو یقین کریں جب لکھ رہا تھا تو مزے سے، جب پڑھ رہا تھا تو مزے سے، جب راستے میں سوچ رہا تھا، اور جس دن سے اشتہار دے رکھا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ پل پل محبوب میری نظروں کے سامنے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں کہیں کھڑے۔ یار نصیبے تھے ان کے جنہوں نے لائیو دیکھا ہے، اللہ بد عملیاں بہت ہیں، لیکن بس خاتمہ بالایمان کر کے ٹوٹے پھوٹے جداں دے بھی ایمان نے اللہ محبوب کا ساتھ دے دینا، نہ تیری زیارتوں سے محروم رہے، نہ تیرے محبوب کی زیارتوں سے محروم۔ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے والے، ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے جنہیں جمعے والے دن درود، ایک اور استاد جی ملے کہتے جی جمعے دا تعلق ہی نہیں ہے، پیار کا کسی دن سے تعلق نہیں ہوتا، یہ تو پل پل اور گھڑیوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب فارغ بیٹھو درود پڑھو۔ آئے تھے صحابی، محبوب دعا آدھی تین سے کرتے کرتے کہا اگر تو سارا ہی درود پڑھ دینا تو جس پہ درود پڑھ رہا ہے، جس نے وہ درود پہنچانا ہے، جس نے رحمتیں اتارنی ہیں، سلامتیاں دینی ہیں، جس نے مجھے برکتیں دینی ہیں، وہ تیرے گھر بھی اور تیری سوچ کو بھی برکت سے تیرے منہ پہ زبان پہ ابھی آئے گا نہیں۔ پوت 1:30-2 بجے گھر آوے تے اماں نو چہرہ ویکھ کے پتہ نہیں لگ جاندہ، پہلے پانی دو، شکنجوی دو، کولڈ ڈرنک دو، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جلدی جلدی دسترخوان۔ تیرے رب کو پتہ نہیں اس نے بنایا ہوا ہے میرے بندے کی حالت کیا ہے، درود کیوں پڑھ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا کبھی کوشش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کو ملاقات کروائے گا۔ میں دعوے نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس نے خواب دیکھ لیا، بیان کر دیا، لوگ اسے سر سے لے کے پاؤں تلک چومنا شروع کر دیتے ہیں، محبوب بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک نئی لائن لے لیتا ہے۔ اگر یہ حقیقت دنیا کے معاشرے کی یہ نہ ہوتی
تو شاید میں ان خوابوں کا بھی تذکرہ کرتا جو رب نے اپنے محبوب کے شہر میں بھی، مابعد قرب و جوار میں بھی، مدینہ یونیورسٹی کی ان فضاؤں میں بھی، اور وہ روضۃ من ریاض الجنہ کے لمحات کہ جب پڑھتے پڑھتے محبوب پہ درود آنکھ لگ جاتی تھی، اور رب جو اس میں مناظر دکھاتے تھے وہ جنتوں کے منظر اللہ آپ سب کو دکھائے، ایک ایک فرد، عورت اور مرد، بچے، جوان، بوڑھے، یہ محبتیں اللہ قبول کرے۔ خیر، اللہ، یہ محرش القابی کہتے ہیں میرے محبوب کی کمر، ریڑھ کی ہڈی جو تھی نا، اور اس کے مہر دلائل النبوہ کے اندر ہیں طویل و مسربت الظہر، آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو مہرے ہیں یہ چھوٹے اور نہیں تھے، گول گول لمبائی میں تھے، محسوس ہوتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کیا، کہاں سے کیا یہ بھی بتایا، کہتے ہیں میں نے جیرانہ سے عمرہ کیا۔ جیرانہ کس طرف ہے؟ جو عمرے کر کے انہیں پتہ ہے، طائف جو جاتے ہیں واپس لوٹتے ہیں تو جیرانہ سے۔ میں نے، محبوب نے عمرہ کرا اور ٹائم رات کا تھا، لیلاً، رات کا ٹائم تھا، فنظرت الی ظہرہ کأنہ سبیکۃ فضۃ، ایویں لگدا سی کہ کسے سونار نے جویں چاندی دے اوپر ڈیزائن تے نقش نہیں بنائے ہوندے، وہ انداز اور وہ کلر اور وہ حسن اور وہ جمال۔ محبوب کی کمر ننگی، تو پتہ چلا کہ اگر احرام کی چادر اوپر والی لی ہو اکثر کمر ننگی ہو جاتی ہے، کپڑا اکٹھا ہو جاتا ہے، پیٹ سے کپڑا اٹھ جاتا ہے۔ امام احمد نے اور اسی طرح ترتیب فتح الربانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، چاندی کی ٹکسال میں ڈھالی ہوئی یہ کمر، اگر کمر خوبصورت ہے تو اس پہ اٹھایا ہوا بار نبوت اور تعلیمات اور دو کندھوں کے درمیان، کمر کے درمیان جو مہر نبوت ہے، تیرے میرے عمل میں وہ ختم نبوت اور وہ مہر بھی تو نظر آئے تو کیا حرج کی بات ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الکشحین، میرے نبوی کے دونوں پہلو جو تھے نا یہ بھی بڑے کمال کے تھے، لٹکے ہوئے نہیں تھے، بڑے سماٹ تھے، سفید تھے، خوبصورت تھے۔ شاف محشر کے پہلو میں اگر کھڑے ہو کے کوثر کا پانی پینا ہے تو آج بھی اس پہلو کو اپنا لیا جائے۔ مہر نبوت کا یہی ذکر کر دوں، میرے محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے سائز کے برابر ایک غدود اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹومیٹکلی، وہ تھوڑی سی پھولی ہوئی تھی اور بالوں کا سیب نما گچھا تھا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور محبوب نے جو اپنی مہر نبوت انگوٹھی کی بنائی تھی وہ اس کا نگ اندر کی طرف ہوتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پہنا ہوا ہوتا تھا دائیں یا بائیں میں، اور پیڈ کے اوپر یہ آپ اپنے پاس رکھتے تھے، یوں لگا کر کے یوں مہر لگا دی جاتی تھی، وہ انگوٹھی بھی تھی، وہ مہر بھی تھی۔ اور یہ مہر نبوت کے جتنے آپ کو سیرت کے احادیث کے بیان اور آپ کا اسوہ حسنہ ملتا ہے، میرے بھائیوں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محبوب کی زیارت کروائے اور پھر عملی طور پہ جو صورت اتنی پیاری ہے اللہ ان کی سیرت کو لینے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔